ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے ریاست اور سیاست کے معاملات پر بات کی، لیکن ایک اور اہم معاملہ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کا ہے، اور جو ایک بزنس ڈیلیگیشن جو ہے ان کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے. اس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک معاملہ آیا کہ جو ٹیکس ہے چینی پر امپورٹ پر وہ کس طرح سے کم کیا گیا. وہ ایک سکینڈل کی صورت میں کیا یہ سامنے آئے گا، کیا ہوگا؟ اب جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہر سال یا گندم سکینڈل سامنے آ جاتا ہے یا چینی کا سکینڈل سامنے آ جاتا ہے. کبھی کبھار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے گندم اور چینی کہ ہم اس سے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور سبسڈی بھی دے دیتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تو پاکستان میں تو شارٹیج پیدا ہو گئی ہے، تو پھر ہمیں ان دونوں کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور اپنا زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. سابق وزیر تجارت ہمایوں اختر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں اختر خان صاحب بہت شکریہ. کچھ بزنس لیڈرز اور انڈسٹریلسٹ کی فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی، اور ظاہری بات ہے انہی جو ملک میں اکانومی ہے اور ایک کانفیڈنس گریجولی جو جس طرح واپس آ رہا ہے انہی پر بات ہوئی ہوگی. اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکانومی ٹریک پر اتنی آ چکی ہے کہ جو ایک انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ گریجولی واپس آنا شروع ہو چکا ہے؟ جی، پہلے تو عادل میرا خیال ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ایک بزنس ڈیلیگیشن کی، that was primarily triggered by the business communities, particularly traders' concerns uh, of some of the measures in the last budget, جس پہ فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کی بات چیت جاری تھی بزنس کمیونٹی سے. جی اور as far as جو میں نے خبریں سنی is pretty close to a resolution. بٹ جب فیلڈ مارشل صاحب سے بات ہوئی تو اس میں باقی جنرل چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں. آپ کا سوال اسپیسیفک، آئی فیل کہ کچھ بہت پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں. فار ایگزامپل دی انٹرسٹ ریٹس ہیو کم ڈاؤن سگنیفیکنٹلی ایز اے ریزلٹ of a drop in inflation. You're well aware that the two are linked. And secondly, جو ایک ڈیفینیٹلی چیز نظر آنی چاہیے جو ابھی اس میں پیش رفت نہیں ہوئی لیکن سنا ہے کہ پرائم منسٹر has a team which is focusing on a new industrial policy. اس میں the availability of credit for the private sector that has dropped significantly. اس کی ایک major reason is that the public sector is consuming a lot of credit available in the banking sector. اور آپ کو پتا ہے وہ منی سپلائی لمیٹڈ ہوتا ہے، تو اگر جی پبلک سیکٹر بہت زیادہ کنزیوم کرے تو پرائیویٹ سیکٹر then start suffering, which has been the case. پاکستان میں بڑے عرصے سے یہ ہو رہا ہے. Availability of credit, the lowering of interest rates, better behavior of the bureaucracy, particularly the FPR bureaucracy towards the private sector. مجھے دور یاد ہے عادل جس میں آلموسٹ ایف پی آر نے اپنی کلیکشن ڈبل کی، لیکن جی پیار سے بھی بات مانی جا سکتی ہے. صرف ڈنڈے کے زور پہ بات نہیں منوائی جاتی، پیار سے بھی مانی جا سکتی ہے. یہ چیزیں ہوں گی تو کچھ حد تک میں دیکھ رہا ہوں کہ کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. ناؤ وی ہیو ٹو سی، مطلب آئی نو بزنس مین جو کہ میرا کراچی کافی آنا جانا رہتا ہے which is the biggest center, commercial center of پاکستان. جی کچھ تھوڑا کانفیڈنس بحال، ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے. ایک صحیح. بہت بڑا کام جو کہ نئی انویسٹمنٹ انڈسٹریل پالیسی کو اکمپلش کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو بند صنعتیں پڑی ہیں وہ کھلوا لیں. You see, that asset is already present. وہ زمین پہ مشین بھی لگی ہوئی ہے، بلڈنگ بھی ہے، مینجمنٹ بھی ہے، مارکیٹس بھی ہیں. آئی تھنک پہلا قدم ہوگا کہ ہم بند انڈسٹری کھلوا لیں. ریشنلائزیشن آف ٹیرفس پہ تو قدم اٹھایا ہے گورنمنٹ نے، بجٹ میں اٹھایا ہے، اور وہ ایک اچھا اقدام ہے.
अच्छा खान साहब, दूसरा जो बड़ा अहम मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ ये हुआ है कि चीनी की दरामद के लिए टैक्स 18% से कम करके 0.2% किया गया। और उससे क्या मकसद इसका हो सकता है? क्या इससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा या कौमी खजाने को फायदा पहुंचा? आदिल, ये बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, और मादर के साथ, क्योंकि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, मैं ये आपको जवाब नहीं दे सकूंगा। हम्म। लेकिन जनरली कोई भी कमोडिटी हो, चीनी इज वन ऑफ देम, जी। वो अगर हमारी जो जरूरत है उससे ज्यादा पैदा हो जाए, तो मार्केट में एक बैलेंस रखने के लिए उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, और उससे ठीक। ज़र मुबादला भी कमाया जाता है। और किसी भी कमोडिटी, क्योंकि ये क्लाइमेट पर डिपेंड करती है, 10 और चीजों पर डिपेंड करती है, वायरसेस पे और मौसम पे, तो वो अगर कम पैदा हो तो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। इंपोर्ट करनी पड़ती है। जी। और उसमें क्योंकि पाकिस्तान में कई किस्म की सब्सिडीज होती हैं, तो उस कमोडिटी को इंटरनेशनल सतह पे लाने के लिए कि वो एक्सपोर्ट हो जाए, तो उसमें कुछ कंसेशंस देने पड़ते हैं। एज टू स्पेसिफिक, अभी गवर्नमेंट का क्या फैसला है, और उसने कमोडिटी चीनी इंपोर्ट करनी है नहीं करनी और कितनी करनी है, और उस पे क्या स्ट्रक्चर होगा, since I'm not part of the government, Adil, I can't answer it for you. ठीक है, लेकिन लेकिन खान साहब, चूंकि आपकी इकोनॉमी पे और इन चीजों पे काफी ग्रिप है, हम हर साल 2 साल बाद, चाहे वो जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट हो, या चीनी दरामद करने में कोई स्कैंडल निकल आता है या बरामद करने में निकल आता है, क्या इसके लिए एक जामे और मजबूत पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट एक कमेटी में शामिल कर लें, शुगर मालिकान शामिल कर लें, गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स शामिल कर लें, कि एक ऐसे डिसीजन लिया जाए कि हम 2-3 महीने बाद फिर ये कहें कि जी हमने तो एक्सपोर्ट कर दिया है, अब हमें इंपोर्ट करने की जरूरत है। क्योंकि ये बार बार ये चीज होती है, पिछली गवर्नमेंट में भी हुई, उससे पहले गवर्नमेंट में भी हुई। Well, Adil, to tell you the truth, हम्म। the particular commodity जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, sugar, because a lot of politicians of this country, for various reasons, own sugar mills, and senior politicians, इसको मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा पोलिटिसाइज किया जाता है. I can very confidently say over the period of years that I've been in governments for almost a decade and in parliament, I am very confident कि इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप नहीं उठाया जाता. मसलन एक बहुत बड़ा शोर हुआ था वीट के सिलसिले में चंद साल पहले, आपको आपको मालूम है. जी। अ, इसका इलाज ये है, और जिस पे मैं पूरा यकीन रखता हूं, जी। कि जैसे आपने मेज, जिसको मकई कहा जाता है, मेज कॉर्न, जी। या जी। राइस है, यू सी मोस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर टोटली डीरेगुलेटेड. राइस में टोटली डीरेगुलेटेड सेक्टर है. आप 4 बिलियन $5 बिलियन कमाते हैं उसकी एक्सपोर्ट पे. तो आप चीनी को भी टोटली, आई थिंक वीट को आपने देखा है कि वीट में 2 साल से आईएमएफ के कहने की वजह से हमने मिनिमम प्राइसेस अब फिक्स करनी छोड़ दी हैं. हालांकि मैं समझता हूं कि दिस इज too much of a disruption, and in the transition, when you implement the new policy, the farmer has to be directly supported. लेकिन मैं इस पॉलिसी पे यकीन रखता हूं कि एग्रीकल्चर कमोडिटी सेक्टर को टोटली डीरेगुलेट किया कर. कोई कोई उसमें ड्यूटी कंसेशन ना हो, ना इंपोर्ट पे, ना एक्सपोर्ट पे. और ये जो सब्सिडीज हैं, जो मैसिव 3-4 दिहाइयों से फर्टिलाइजर सेक्टर में सब्सिडीज हैं, ये नीचे फार्मर तक नहीं पहुंचती हैं, ना ही कंज्यूमर तक पहुंचती हैं. इनको खत्म किया जाए, और सब्सिडी जो है वो अब हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डाटा भी है.
یہ جو انکم سپورٹ پروگرامز ہیں ہمارے سوشل سیفٹی نیٹس ہیں دے آر ویل اسٹیبلشڈ دے بین دیئر فار ایئرس. اس کے تھرو فارمر کو ڈائریکٹ سبسڈی دی جائے. سو مائی آنسر ٹو گیٹ ریڈ آف آل کنٹروورسیز, ٹوٹلی ڈی ریگولیٹ دا سیکٹر. اس میں گورنمنٹ کا عمل دخل نہ ہو, میز کی طرح, چاول کی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں خود ہی لوگ اگائیں, ملک میں بیچیں, ملک کے باہر بیچیں, امپورٹ کریں. The government should have nothing to do with it. اور اس سے آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کہ یہ معاملہ مطلب ان کنٹروورسیز سے نکل جائے گا؟ اور کنٹروورسی تو عادل آتی ہے نا جب گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ڈیوٹی کم کیوں کی یا امپورٹ پہ ڈیوٹی لگائی کیوں, آپ نے سیلز ٹیکس کیوں معاف کیا, جیسے آپ نے میرے سے سوال پوچھا, وہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے نا جی پھر. ہمایوں اختر خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات کریں گے ملک میں بارشوں سے ہونے والی تباہی کی. 2-3 دنوں سے ہم اس پر مسلسل بات کر رہے ہیں, کلائمیٹ چینج پر بھی ہم بات کر رہے ہیں. تو آج ایس ڈی پی آئی کے سربراہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو قدرتی آفات ہیں, یہ جو فلیش فلڈز ہیں, یہ جو بارشیں ہیں, کہ ہمارا کرنٹ انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے یا ہمیں کچھ مزید کرنا ہوگا. خصوصاً بنگلہ دیش نے جس طریقے سے کلائمیٹ چینج اور ان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ایک ماڈل اپنایا ہے, کیا پاکستان وہ ماڈل اپنا سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے.